پہلی آیت میں بات کی دین کے تکذیب کرنے والوں کی، آگے تکذیب کرنے والوں کی 5 علامتیں بیان۔ ان 5 علامات میں سے 4 کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ، 1 علامت کا تعلق اللہ کے ساتھ۔ وہ جو نماز والی بات کی ہے، نماز خالصتاً کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ باقی یتیم والی بات، کھانا کھلانے والی بات، وہ ریاکاری والی بات، وہ معمولی برتنے کی چیزیں اللہ کو تو نہیں ہم نے دینی، کس کو دینی ہے؟ مخلوق کو دینی ہے۔ ان چاروں چیزوں کا تعلق اللہ کی مخلوق سے، 1 کا تعلق اللہ سے، 4 کا تعلق اللہ کی مخلوق سے۔ رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ اگر دین کے 4 حصے بنائے جائیں تو 4 حصوں میں سے 1 کا تعلق اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ، اور دین کے 3 حصوں کا تعلق اس زمین پر بسنے والی اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ۔ گویا جس بندے نے اپنی زندگی میں وتیرہ یہ بنا لیا کہ میں نے کسی کو سکھ کے ساتھ زندگی گزارنے نہیں دینی، چاہے وہ میرا پڑوسی، چاہے وہ میری برادری ہو، چاہے وہ دوست و احباب ہو، چاہے محلہ، گاؤں، ملک، معاشرہ ہو، جس نے اپنی عادات کو اس ڈگر پر لے گیا، جس نے اپنا وتیرہ اور زندگی کا رنگ ڈھنگ یہ طرز اس ڈگر پر اس نے چلا دیا کہ وہ صبح اٹھے، دوپہر اٹھے، شام اٹھے، جب معاشرے میں چلے تو لوگ ہاتھ اٹھا کے کہ مولا سب کو موت آتی ہے، اس کو کب اٹھائے؟ جس کی شان سے لوگ محفوظ نہ ہو، گویا وہ دین کے 3 حصوں کا انکار کر رہا، نہ اس کی نماز کا اعتبار، نہ اس کے روزے کا اعتبار، نہ اس کے حج کا اعتبار، بلکہ نماز، روزہ، حج، زکات یہ اس وقت قبولیت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں جب اللہ کی بندگی بجا لاتے ہوئے اس بندے کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی پر مستوار ہو جائے۔ اگر اس بندے کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی پر استوار نہیں، اسے اپنے ایمان کی پوزیشن پر غور کرنا چاہیے۔ یہ ایک مقام ہے قرآن حکیم کا جو میں نے آپ کو سنایا۔ اب اسی ضمن میں 2-4 مقامات قرآن سے اور سناتا ہوں۔ کبھی آپ پڑھیں سورۃ الحاقہ، 69 نمبر سورہ ہے قرآن پاک کی، 29واں پارہ۔ اس سورہ مبارکہ میں 2 مناظر بیان ہوئے قیامت کے، ان میں سے ایک منظر ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ کیا؟ ارشاد فرمایا آیت نمبر 25 کے اندر کہ قیامت کا دن ہوگا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، ایک شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ بائیں ہاتھ میں دیے جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ صاحب بہادر جو زندگی گزار کے آئے ہو اس زندگی کے امتحان میں فیل ہو گئے، یہ مطلب۔ اب جب اس کے نام اعمال اس کا بائیں ہاتھ میں آئے گا، قرآن فرماتا ہے فَيَقُولُ، پھر وہ دعائی دے گا، روئے گا اور کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش لم اوت کتابیا، کاش میرا نام اعمال آج میرے ہاتھ میں اس طرح نہ دیا جاتا۔ پھر آگے کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، کاش یوم حساب ہوتے ہی کوئی نہیں۔ پھر آگے کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش معاملہ لے دے کے ختم ہو گیا ہوتا۔ ہمیں یہاں لت پڑ گئی ہے نا لینے دینے کی، پیسہ لگائیں ہر جگہ، وکیل خریدنے، عدالتیں خریدنے، گواہ خریدنے، پورے کے پورے معاشرے کی زبان
خرید کی اپنے حق میں کروا لے. وہ فرماتا ہے نادان انسان، یہاں تو عدل خرید لے، عدالتیں خرید لے. اس دن جب ساری عدالتیں اور عدل کا ترازو کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، عدل کا ترازو مالک کے ہاتھ میں ہوگا. سبحان اللہ. اس دن کیا کرے؟ فرمایا ما اغنا عنی مالیہ. پھر بندہ یہ بھی کہے گا کہ جس مال پہ مجھے بڑا ناز تھا آج اس نے بھی کوئی فائدہ. پھر آگے کہے گا حالک عنی سلطانیہ، سلطانیہ، آج تو میرا تخت نیچے سے کھینچ لیا گیا. اتنی وہ باتیں کر رہا ہوگا تو اللہ فرمائے گا خذوہ، پکڑ لو بدبخت، غلو، توق پہنا دو جہنم، ثم الجحیم صلو، گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے. اور عام انداز میں نہیں. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز لمبی زنجیروں کے اندر چکر کے اس کو گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم کی گہرائیوں میں ڈال دیا. جب فرشتے اس آرڈیننس پر عمل کریں گے، وہ عرض کرے، وہ فرشتوں سے کہے گا کہ فرشتوں ذرا روک نہیں جاتے، مالک سے 2 باتیں کرنی. وہ کہیں گے ٹھیک ہے کر لو. وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ میرے ساتھ مجرم جیسا سلوک کیوں کیا جا؟ میں نے کیا کیا؟ قصور کیا؟ آگے رب فرمائے گا تو قصور پوچھتا ہے نا اپنا، تو سن انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، تیرا تو میری عظمت والی ذات پر ایمان ہی نہیں تھا. اس کے ایمان نہ ہونے کی بات کی جا رہی. آگے وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ ایمان اسی چیز کا نام تھا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو میں زندگی میں بڑی دفعہ پڑھا کرتا تھا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اس بات پر خوش ہیں بس کلمہ پڑھ لیا ایمان والے ہو گئے، اب شفاعت بھی آ گئی، جنت بھی جی ملے گی، اب ہمیں کچھ کوئی روک نہیں سکتا. وہ سنیں اس بات. رب فرمائے گا نادان، تو نے مجھے دلیل دی ہے اپنے ایمان ہونے کی، میرے پاس تیرے ایمان نہ ہونے کی دلیل. وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ پھر بتا میرے ایمان نہ ہونے کی تیرے پاس دلیل کیا؟ گھر جا کے پڑھ لینا یہ مقام قرآن کا، سورۃ الحاقہ 69 نمبر سورہ ہے. اب جو آیت ہے یہ 34 نمبر آیت. ایک ہی علامت بیان ہوئی اس کے عدم ایمان کی دلیل کے طور پر. فرمایا اے نادان تیرا ایمان نہیں تھا، میرے پاس دلیل ہے. کیا؟ فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تو کبھی کسی مارے بندے کو کھانا نہیں کھلاتا. معاشرے کے کمزور لوگ، محتاج لوگ جو زندگی کی بنیادی سہولیات کو ترس گئے، وہ تکتے تھے کب کوئی آواز اٹھے گی ہمارے حق میں، تو اپنی موج میں مست تھا. تو فرمایا آج تیری اس عادت کو اس قیامت کے دن میں بھری مجلس میں عدم ایمان کی دلیل بنا کے مجھے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا. وہ لوگ سوچیں، بلکہ ہم سارے سوچیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنا کسی کو تنگ کر سکتے ہو کرو. کسی شاعر نے ہماری زندگی کا مقصد یوں بیان کیا تھا کہ ہم نے جو اپنا مقصد بنا رکھا ہے یہی خواہش ہے کہ 5-7 مرن گوانڈڑیاں رہندیاں نو تاپ چڑھے، کتی مرے فقیر دی جڑی ٹانٹا نت کرے، گلیاں ہو جن سنجیاں مرزا یار کرلا بچ پہ. یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد. اور دین جو آپ نے کلمہ پڑھا، جو آپ نے قرآن کی تعلیمات اپنائیں، جس نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا، اللہ رسول کی تعلیمات دیکھیں، دین کا انداز دیکھیں. دین کے اندر 4 حصے بنا، ایک حصے کا تعلق
حقوق ادا کرنے کا نام ہے، اور 3 حصوں کا تعلق اللہ کی دکھی مخلوق کے دکھ دور کرنے کا نام۔ یہ ہے ہمارا دین۔ یہی بات میں قرآن کے ایک اور مقام سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن حکیم کی 90 نمبر سورہ، اس کا نام ہے سورۃ البلد۔ کیا نام ہے بولے؟ سورۃ البلد۔ پہلی آیات کریمہ میں آقا علیہ السلام کا میلاد بیان ہو۔ ہم بڑے شوق سے میلاد مناتے ہیں، ہم میلاد منانے والے۔ اگلی آیات کریمہ میں میلاد کا مقصد بیان ہو۔ ہم بس میلاد ہی مناتے ہیں، مقصد نہیں، مقصد پورا نہیں ہو رہا میلاد کا۔ وہ کیا ہے؟ میلاد کی بات کر کے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، یہ سارا آیت کریمہ کا ایک مضمون ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 11 میں فرمایا فلقتحم العقبہ، فرمایا تم تو ابھی دین حق اور عمل خیر کی دشوار گھاٹی میں داخل ہی کوئی نہیں ہوئے، ابھی تو نیکی کی گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ خود ہی آگے فرما دیا وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا خبر کہ دین کی نیکی کی گھاٹی کیا؟ آگے فرمایا آؤ تمہیں میں بتاؤں نیکی کیا۔ فرمایا فک رقبہ، نیکی تو یہ تھی کہ غلامی محکومی کی زندگی گزارنے والوں کی گردنوں کو آزاد کرایا ہوتا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، قحط کے دنوں میں، افلاس کے دنوں میں غریبوں اور محروم المعیشت لوگوں کو کھانا کھلایا ہوتا۔ اور بات کی ہے قحط کے دنوں میں۔ ابھی یہ جب جو پچھلا ہمارا دورانیہ گزرا، چند مہینے ایسے بھی آئے تھے جب دکانوں سے ماسک نہیں ملتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماسک کا قحط پڑ گئی۔ 10 روپے کا ماسک، اس کی کیا اہمیت ہے؟ مگر آپ میں لوگ موجود ہوں گے جنہیں 100 روپے کا بھی خریدا ہو۔ ایسی بات بتائیں نا، اگر غلط ہے تو میں بس گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ ایسی بات ہے 50 روپے کے بھی۔ کس ملک میں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی کلمہ پڑھنے والے، اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی تھی، طلب بڑھ گئی، تو ادھر رسد روک دی گئی، قیمت بڑھا دی گئی۔ یہ ہوتا ہے قحط کے دنوں میں یا دھوکہ دینا یا اپنے دسترخوان اللہ کی مخلوق کے لیے کھول دینا۔ فرمایا نیکی تو یہ ہے قحط اور افلاس کے دنوں میں اپنے دسترخوان لوگوں کے لیے کھول دیے جائیں اور معاشی تعطل کو ختم کیا جائے، تاکہ دودھ پیئے تو سارے پیئیں، پانی پیئے تو سارے پیئیں۔ آگے فرمایا یتیم ذا مقربہ، اور قریبی قرابت دار یتیم اس کو آغوش میں لیا ہوتا۔ او مسکین ذا متربہ، اور شدید غربت کے مارے ہوئے لوگوں کو جو خاک نشین ہے، بے گھر ہیں، ان کو ان کی بدحالی سے نکالنے کی سٹرگل کی ہوتی۔ فرمایا یہ نیکی۔ ہم نے دین کا چہرہ بھی بدل دیا، نیکی کا بھی، اجر بھی، ثواب بھی، ہم نے سب کچھ بدل دیا۔ ہمارے دلوں میں نیکی وہی ہے جو اپنے من میں آئے، گویا دین کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دین کو اپنے تابع نہیں، اپنی زندگی کی ایک سانس تب تک دین کے تابع نہیں ہو جاتی تب تک وہ معاشرہ دینی معاشرہ نہیں بن سکتا۔ وعدہ قطع سے معاشرے دین کو نہیں بنتے۔ اسلام کی تعلیمات جب تک نافذ نہ ہوں تب تک معاشرے دین نہیں بنتے، دینی معاشرے نہیں بنتے۔ یہ دوسرا مقام۔ ایک مقام اور سن لیں قرآن پاک سے، یہ سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ ہے، 177 نمبر آیت۔ اس میں بھی اللہ کریم نے اسی طرح بات کی۔ ارشاد فرمایا لیست برا، نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ ابھی تک میں نے آپ کو قرآن سنا، اگر میں یہ چن چن کی آیات لایا ہوں، ہر روز جو تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، اس مضمون پر مبنی آیات کریمہ ہر صورت میں جن کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔
فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لوگوں نیکی یہ نہیں ہے منہ اپنا مشرق اور مغرب کی طرف کر. نیکی کیا ہے؟ فرمایا ایمان لانے کے بعد اللہ پر، یوم قیامت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لانے کے بعد وہ آتن مالا اللہ حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. فرمایا ایمان لانے کے بعد اپنا مال اور اپنی وہ توانائیاں جو اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں سب کچھ اللہ کی مخلوق کے دکھ دور کرنے پر صرف کر دیا. سبحان اللہ. فرمایا یہ نیکی. سبحان اللہ. اس سے پتہ یہ چلا ہمارے دین کا بیشتر حصے کا تعلق وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، وہ انسانوں کے ساتھ، وہ حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ. یہاں پر اگر میں آپ کو حدیث سنا دوں تاکہ قرآن کے بعد حدیث کا مضمون آ جائے، یہ روایت ہے جہاں سے سنا رہا ہوں، میرے قائد کی کتاب ہے اسلامی تربیتی نصاب، 2 جلدوں پر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہر جس گھر میں جس کی اولاد ہے نا، اولاد بچیاں بچے، وہ سمجھتا ہے کہ میری اولادوں میں دین کی روح چلی جائے، یہ کتاب اس گھر کی ضرورت ہے. اسلامی تربیتی نصاب، اس میں آپ نے یہ بات لکھی. حضور شیخ الاسلام نے ایک روایت کو عبداللہ بن جعفر طیار کا عمل بتا فرماتے ہیں. عبداللہ بن جعفر طیار سفر پر تھے. وہ سفر کے دوران سفر کرتے کرتے بہت دور نکل گئے. ایک جنگل میں درخت کے نیچے سستانے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے آپ بیٹھے. انہوں نے دیکھا کہ ساتھ والے درخت کے نیچے یہ ایک بندہ بیٹھا ہے، چرواہا. عام سادہ زبان میں کہتے ہیں آجڑی، چرواہا. وہ بیٹھا ہوا تھا، دوپہر کا وقت تھا، تو اس نے ٹفن کھولا کھانا کھانے کے لیے. روٹی نکالی، روٹی جو ہی کھانے لگا اس کے پاس یہ کتا آ کے بیٹھا. کتا للچائی نظروں سے اسے دیکھ رہا. اس نے روٹی خود کھانے کی بجائے کتے کو ڈالی. کتا کھا کے گیا نہیں، بیٹھا. اس نے دوسری بھی ڈال کے تو ٹفن بند کر کے بیٹھ گیا. عبداللہ بن جعفر طیار فرماتے ہیں میرے دل میں آیا بندہ عام نہیں ہے، بندہ خاص ہے. جیسے میاں صاحب نے فرمایا نا، عامہ دی گل خاصا آگے نہیں مناسب کرنی. وہ فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ میں اس کے قریب ہوں، جانوں تو صحیح کہ حال احوال کیا ہے. میاں صاحب کے حال احوال تو وہ فرماتے ہیں میں قریب ہوا تاکہ جانوں کہ اس کے حال احوال کیا ہے. قریب ہوا، میں نے پوچھا جوان بتاؤ روز کتنا کھانا لاتے ہو؟ اس نے کہا میں اتنا ہی لاتا ہوں جتنا دیکھ لیا. کہا اب آپ خود کیا کھائیں گے؟ اس نے کہا میں نے کیا کھانا ہے، میرا گھر قریب ہے، یہ گاؤں ہے ساتھ، میں جا کے کھا لوں گا. تو یہ جو ہمارا علاقہ ہے اس میں کتے نہیں ہوتے. یہ جو کتا اس علاقے سے گزر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ مسافر ہے. تو مجھے کھانا کھاتے دیکھا تو میرے پاس آ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا چلو میری خیر ہے، اس کو ڈال دیتا ہوں، یہ کھا لے سیر ہو کے میں جا کے گھر سے کھا لوں. عبداللہ بن جعفر طیار فرماتے ہیں مجھے رشک آ گیا اس پر. میں نے پوچھا آزاد ہو یا غلام ہو؟ اس نے کہا غلام. مالک کا نام پوچھا، گاؤں میں چلا گیا. اس کے مالک کو کہا کہ وہ جو آپ کا غلام بیٹھا نا جنگل میں پسند آ گیا، منہ بولی قیمت لو دے دو. خرید لیا. کہا وہ بکریاں بھی لینا چاہتا ہوں جو اس کے پاس، وہ بھی لے لی. پھر کہا وہ چراگاہ بھی لینی ہے، وہ بھی لے لی. آگے دوبارہ جنگل آ کر کہا کہ اب میں نے آپ کو خرید لیا. اس نے کمال بے نیازی سے کہا غلاموں کا کیا؟ تب بھی غلام تھی، اب بھی غلام. اس نے کہا میں نے غلامی کے لیے نہیں خریدا، تمہیں آزاد کرنے کے لیے خریدا. آزاد کر دیا، بکریاں بھی دے دی، چراگاہ بھی دے دی. اس نے کہا کہ اب آپ کا اس پر استحقاق تو نہیں ہے نا، میری ہے نا، اب میں جو بھی کروں
عبداللہ بن جعفر تیار فرماتے ہیں میں نے کہا یہ آپ کا حق ہے جو مرضی کریں. اس نے آواز دی گاؤں والوں کو, گاؤں والے آ گئے, ایک بکری غریبوں میں تقسیم کر دی اور وہ جو چراگاہ تھی غریبوں کے نام لگا کے خود نعرے مستانہ لگاتے ہوئے اللہ کے راستے پر گامزن ہو گئے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. عبداللہ بن جعفر تیار فرماتے ہیں میں رو پڑا کہ اے مولا اس زمین پر ایسے ایسے بندے بھی ہیں جن کا تعلق تیری مخلوق کے ساتھ اتنا اچھا. یاد رکھیں اس دین کا بیشتر حصہ اس کا تعلق ہی اللہ کی مخلوق کے ساتھ. اگر ہمارا رویہ ہمارا بیہیویئر اللہ کی مخلوق کے ساتھ درست نہیں اور ہمارے کردار سے اللہ کی مخلوق کو ٹھنڈک مسرت کا پیغام نہیں پہنچتا تو ہمیں ایمان والا کہلوانے میں ذرا غور کرنا چاہیے. موضوع کیوں دیا ہے آج, وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ ہے موضوع اس مقصد کے لیے لیا ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان میں ہمارے ملک میں جو رویوں کی انتہا پسندی ہے عروج پر چلی گئی. ہمارے جوانوں کے کردار میں اخلاق میں بولی میں سٹکنس اتنی ہے کہ قتل سے نیچے تو یہ نام ہی نہیں لیتے. مار داڑ واجب القتل یہ کر دو وہ کر دو, یعنی عروج پر سٹکنس. پوچھنا یہ ہے کہ دین کا یہ انداز آپ نے کہاں سے لیا؟ قرآن کی کس سورہ سے ہمیں بھی بتا دو. وہ جو 1400 سال کا تاریخ کا تسلسل ہے, یاد رکھیں ہماری ان عادتوں کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. دین یہ ہے کہ آپ کے اخلاق سے رویے سے اگلے کو پیار کا پیغام پہنچے. یہ دین. یہاں پر بات ختم کرتے ہوئے جو اگلی بات بتا رہا ہوں وہ یہ, ہماری اس پاک دھرتی کے ایک صوفی اسکالر گزرے ہیں جن کا نام ہے اشفاق صاحب. زاویہ ان کا پروگرام بھی لگتا تھا. وہ ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی پروجیکٹ تھا تو اس کے لیے چولستان والی سائٹ پر ہم گئے, ساتھ تھے وہ مفتی بھی, ممتاز مفتی. تو کہتے ہیں ایسا ہوا کہ صبح صبح ہمارے گھر کے محلے میں ہماری گلی کے آگے سے ایک بچہ آتا تو تربوز کی آواز لگاتا, تربوز لے لو. تو ہم 2 تربوز لے لیتے, اس نیت سے لیتے کہ اس کی مدد ہو جائے. تو اس میں ٹوکری میں ڈالے ہوتے اور چلتا. پیچھے پیچھے اس کی چھوٹی ساری بہن تھی, سسٹر. تو ایک دن ہم نے اسے یہ کہا بیٹا چھوٹی بہن آپ کی, اس کو آگے چلایا کرو. آپ کا منہ آگے ہوتا ہے یہ پیچھے ہوتی ہے, تو پیچھے سے کوئی جانور نقصان پہنچا جائے تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا. تو اشفاق صاحب لکھتے ہیں کہ وہ جملہ معصومیت میں ایک بول گیا مگر ہمارے دلوں کی تار چھیڑ گئے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اصل میں بڑا ہوں. بولے میں بڑا ہوں, میرا قد بڑا ہے, میرے قد کا سایہ دھوپ ہوتی ہے شدید تو یہ چھوٹی ہے نا, میرے قد کے سائے میں چلتی. بڑا برادریوں سے نہیں بنتے, بڑا کاٹن کا سوٹ پہنے سے کوئی نہیں بنتا, بڑا پراٹوں میں سفر کرنے سے نہیں بنتے, وزارتوں سے بڑا نہیں کوئی بنتا, صدارتوں سے کوئی بڑا نہیں بنتا, عہدہ اور منصب سے بڑا کوئی نہیں بنتا. بڑا وہ شخص ہے جس کے کردار سے چھوٹوں کو شفقت کا پیغام پہنچتا ہے. بڑا رویہ بناتے ہیں, بڑا کردار بناتا ہے. کام سے کوئی بڑا نہیں بنتا, نہ ڈالروں سے نہ روپیوں سے. بڑا وہ شخص ہے جس کی زبان سے, اخلاق سے, بیہیویئر سے کسی کو محبت کا پیغام پہنچتا, پیغام کا اور محبت کا پیغام, شفقت کا پیغام پہنچتا. اس میسج کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے جو سیکھا ہے, میں جو آپ کو سنا رہا ہوں, میں ماں کے پیٹ سے سیکھ کر یہ سن کر نہیں آ رہا. ہماری بھی تربیت ہوئی ہے ایک ماحول میں, اور پھر اس قابل ہوئے کہ جا کے معاشرے میں آج ہم یہ باتیں بتا رہے ہیں. ہمیں تو یہ ٹھنڈے ہوا کے جھونک کے درے منہاج سے ملے, اپنے شہر کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت سے ملے.
اس بندے کی خواہش یہ ہے اے مولا کب وہ وقت آئے گا جب ان جوانوں کی تربیت مکین گنبد خضرا کی تعلیمات کے مطابق ہو، جب ان جوانوں کے دلوں سے دنیا کتی کی ساری محبتیں نکل جائیں گی اور مکین گنبد خضرا کی محبت کا چراغ جل جائے گا، جب یہ اپنا لیڈر اپنا قائد سب کچھ دنیا ساری کو چھوڑ کے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کو بنائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جوانوں آؤ، اگر وہ کردار چاہتے ہو جس کردار سے ہر کسی کو ٹھنڈک، مسرت اور پیس، پیار، محبت کا پیغام پہنچتا ہے، اگر ایسا کردار چاہتے ہو تو وہ صرف اور صرف ملے گا آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی درس۔ سبحان اللہ۔ ان دروس عرفان قرآن کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ آنے والوں کو کچھ دیا جائے، ان کے دلوں کی سوئیاں پوری دنیا سے ہٹا کے مکین گنبد خضرا کی طرف کی گئی۔ ان دروس عرفان قرآن کے انعقاد کا صرف یہ مقصد ہے۔ آؤ جوانوں، جو خدمت خلق اور انسانیت کے ساتھ اچھا رویہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا تعلق پیسے سے، مال سے، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا تعلق مال سے ہے۔ مال سے نہیں ہے، دو میٹھے بولوں سے آپ کسی کو اچھی دعا دے کے بھی یہ حقوق ادا کر سکتے ہیں، راستے سے کانٹا ہٹا کے بھی یہ حقوق ادا کر سکتے ہیں۔ چھ جائے کہ ہم کانٹے بچھانے والوں کے ساتھ شریک ہوں، بلکہ آئیں اپنے حصے کا ایک ایک کانٹا اٹھاتے چلے جائیں۔ اگر اس راستے پر تربیت ہونا شروع ہو جائے، اللہ کی قسم چند سال گزرنے کی دیر ہوگی، اس دھرتی سے طاغوت کے سب پرچم سرنگو ہو جائیں گے اور حسین کے نانا پاک کا پرچم سب سے بلند ہو جائے گا۔ اس تحریک کے بپا کیے جانے کا مقصد بھی یہ ہے۔ یہاں پہ ختم کر رہا ہوں گفتگو کو، کیونکہ جو ہمارے محترم و مکرم خلفاء آج تشریف فرما ہیں وہ کچھ دیر ہو کی ضربیں بھی لگوائیں گے، تو وہ بھی ہم نے دل زندہ کی طرف وہ کیفیات بھی پیدا کرنی ہے۔ یہاں پر اپنی گفتگو کو ختم کرنا، یہ بات کر کے اپنے جوان ساتھیوں سے، جوان ساتھیوں آؤ، میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، آؤ اگلا درس عرفان قرآن یا اس سے اگلا یہ جو منہاج کی خوشبو یہاں ہر مہینے بکھیری جاتی ہے، آئیں آپ کو دعوت دیں، اپنے ساتھیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے کزن کو اگلے مہینے دعوت دیں، تاکہ لگاتار یہ آبیاری ہو اخلاق کے درخت کی، یہ اخلاق کا درخت اتنا بڑا ہو کہ پاکستان کا قد اتنا اونچا ہو جائے کہ ساتھ کے ساتھ بر اعظم اس کے سائے میں بیٹھنے میں عافیت محسوس کرے۔ بس یہاں پر ختم کرتا ہوں۔